بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے مسائل چل رہے ہیں۔ آج کا ہمارا مسئلہ نمبر 3 ہے، جس میں ہم بیان کریں گے کہ ولادت کے بعد مستقل خون آنے کی صورت میں روزے کا حکم۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ میری بیٹی کی پیدائش کے بعد سے مجھے مستقل مینسز آ رہے ہیں، تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے، قطروں کی صورت رہتی ہے، کوئی پیڈ استعمال نہیں کرنا پڑتا، علاج بھی کروایا، ڈاکٹر ہارمونز پرابلم بتاتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر عادت کو دیکھیں تو میری کوئی عادت ایام کی نہیں رہی، 12 سال کی عمر سے یہ مسئلہ رہا ہے، کبھی 2 ماہ بعد، کبھی 2.5 ماہ بعد، لیکن اس دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ مستقل 1.25 سال سے ہیں۔ میں رمضان کے روزوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ صورت مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں پہلی ولادت ہو اور نفاس کا خون 40 دن مکمل ہونے پر بھی بند نہ ہوا ہو تو اس صورت میں 40 دن تو نفاس کے شمار ہوں گے اور اس سے زائد ایام استحاضہ کی شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا اور آپ روزہ بھی رکھیں گی، اور اگر نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے اور آپ کی اس سے پہلے بھی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن کا خون نفاس شمار ہوگا اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی اور روزے بھی جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھنے ہیں۔ پھر ان 40 دنوں کے بعد اگر آپ کو مستقل خون جاری رہتا ہے تو آپ کی حمل سے پہلے والے مہینے میں جتنی حیض کے ایام کی عادت تھی، ہر مہینے میں اتنے دن آپ کے حیض کے شمار ہوں گے، ان میں نماز اور روزہ ادا نہیں کریں گی، اور باقی دن استحاضہ کے شمار ہوں گے، اس میں نماز اور روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اب ترتیب یوں ہوگی: ولادت کے بعد نفاس کے ایام گزرنے کے بعد پہلے پاکی کے ایام ہوں گے اور اس کے بعد مہینہ میں جتنے دن حیض کی عادت تھی وہ حیض کے ہوں گے، پھر ہر مہینے یہی ترتیب رہے گی۔ اور اگر بالغ ہونے کے بعد سے ہی خون جاری ہو تو پھر نفاس کے ایام کے بعد 20 دن پاکی کے اور 10 دن حیض کے شمار ہوں گے، اور پھر ہر مہینہ اسی طرح ترتیب رہے گی۔ اور استحاضہ کے دنوں میں آپ کا حکم شرعی معذور کا ہوگا، یعنی ہر نماز کے وقت کے لیے ایک وضو کر لیں اور دوسری نماز کا وقت آنے تک اسی وضو سے جتنی چاہیں نمازیں خواہ فرض ہوں یا نفل پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح تلاوت، ذکر و اذکار، طواف وغیرہ کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر وضو اس خون والے عذر کے علاوہ کسی اور وجہ سے ٹوٹا ہو تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ نیز عادت کے ایام کے علاوہ بقیہ دنوں میں مستحاضہ عورت رمضان کے روزے رکھے گی، اسی طرح قضا روزے اور دیگر عبادات معمول کے مطابق کرے گی۔